ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف اسلامک اسکالر مجاز الحق صاحب. معروف اسلامک اسکالر اور فاؤنڈر ڈائریکٹر روحانی مرکز سہارنپور محترم جناب مجاز الحق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، یعنی ہجرت نبوی، اسلامی تاریخ کا سنگ میل. ناظرین، آج سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی 1441 ہجری کا آج پہلا دن ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے آج. حضرات، حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان میں محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے. اس ماہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند ملا، اور اس کے علاوہ اسی ماہ میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. حضرات، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ قوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو غرض یہ کہ یہ ماہ مقدس اپنے اندر گناگو خصوصیات رکھتا ہے جہاں تک اسلامی تاریخ کا سوال ہے. آئیے حضرات، اپنے موضوع کا آغاز ہم کریں گے محترم جناب مجاز الحق صاحب کے ساتھ، اور اس سوال کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہجرت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہجرت نبوی اسلامی تاریخ کا سنگ میل. جی، یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے اور بہت اچھا موضوع ہے. میں خود بھی چاہتا تھا کہ کبھی ہجرت کے اوپر تو ہلکی پھلکی بات ہو. جی جی جی. اصل میں ہجرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی اور سنی ہوں گی. ہجرت ہے کیا اصل میں؟ ہجرت ایک پروگرامنگ کا نام ہے. ہجرت جو ہے وہ ٹائم کا استعمال کرنا، مطلب سکون سے رہ کے دوبارہ پلٹنے کی تیاری کرنا ہجرت ہے. جی جی. اگر پلٹنا نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ نہ ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرامنگ کے تحت ہجرت کی ہے. جب تک اللہ کی طرف سے آگاہی نہیں ہو گئی، آرڈر نہیں آ گیا، تب تک ہجرت کے لیے نہیں نکلے، بلکہ مکے میں ہی رہے اور مظالم برداشت کرتے رہے. لیکن جب واضح طور پہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ نے نکلنا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے. جی. اور اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. میرے خیال 22 ستمبر تاریخ آتی ہے عیسوی کے حساب سے، انگریزی کے حساب سے. جمعرات کا دن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے یہ تمام اس ٹائم جو مشرکین مکہ تھے یہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں کے تمام قبیلوں کے کچھ لوگ جو ہیں حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آگاہی دے دی اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد حضور نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ نکل گئے، اور دوسرے علاقے سے نکلے، دوسرے راستے سے نکلے جس سے کہ وہ لوگ پیچھا نہ کر سکے. وہ اسی راستے پہ پیچھا کرتے رہے جس پہ جو اصل راستہ تھا، اور وہاں جا کے غار سور میں پناہ لی. تو ہجرت ہے اصل میں. ہجرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پریشانی یا کسی مصیبت سے نکل کے آپ بھاگ گئے، بلکہ ہجرت تو ایک پروگرامنگ کا نام ہے کہ آپ اس ٹائم وہاں سے نکل جائیں اور پھر پلٹیں. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پلٹے ہیں. مطلب اس میں مصلحت تھی. جی بالکل لازمی بات ہے. اچھا محترم، اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اسے سنگ میل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں بھی وضاحت چاہیے تفصیلی. اصل میں سنگ میل آپ یہ دیکھیں نا، سنگ میل جو کہتے ہیں وہ پتھر ہوتا ہے جو آپ کی منزل کی نشاندہی کرتا ہے، بے شک رہنمائی کرتا ہے. جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سنگ میل اس لیے کہلاتا ہے کہ اس سے ایک تو ہجری سال شروع ہو جاتا ہے ہمارا اسلامی سال، اور یہاں سے نشاندہی ہو گئی تھی کہ اب آگے جو ہے اسلام کو اتنی فروغ ملنی ہے. اس کے بعد ہی فوراً آپ یہ دیکھیں کہ 8-10 سال کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد جو پھر فتوحات ہوئی ہیں، اور آتے آتے حضرت عمر کے زمانے میں تو میرے خیال میں بے انتہا فتح ہوئی اور جگہ جگہ اسلام کا پرچم پھیلانے لگا. تو وہ ایک سنگ میل اس لیے کہلاتا ہے کہ یہاں سے پتہ لگ گیا تھا کہ اب
بہت زیادہ دوری نہیں ہے منزل کی، تو اس لیے اسے سنگ میل کہتے ہیں۔ اصل میں تو ہجرت جو ہے وہ اس لیے بہت اہم ترین چیز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی 268 نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی 195 نمبر آیت میں کہ جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کے گئے، گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر کے انہیں میں بہشتوں میں داخل کروں گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 97 نمبر آیت میں بات کہی ہے، جو لوگ ہجرت کا حکم آنے کے بعد جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں ملوث رہیں گے ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں سے نکلنے میں کیا چیز پریشان کر رہی، کیوں نہیں نکلے تم؟ تو کہیں گے ہم اس ملک میں عاجز تھے، مطلب ہم نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو ان سے فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین فراخ نہیں تھی، بڑی نہیں تھی، پھیلی ہوئی نہیں تھی، تم ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ بتایا اس آیت میں۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر ایک بار ہجرت کا آرڈر آ جائے، لیکن ہجرت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ہجرت مال کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر آگے پناہ لیتا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے، مہاجر وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے نکلے اور تیاری کرے، ٹائمنگ کو صحیح استعمال کرے اور پھر پلٹے، ایک خاص مقصد سے نکلے۔ جی۔ اچھا، جیسے عام طور پر ہم معاش کے لیے اپنا شہر چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، دوسرے وطن میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، اس کو بھی کیا ہجرت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تو آپ معاش کے لیے نکل رہے ہیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے شک بے شک۔ جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ رسول کے لیے، جس نے ہجرت کی دنیاوی کسی مفاد کے لیے یا کسی عورت کے لیے تو اس کی ہجرت اس کے لیے گنی جائے گی، مطلب وہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ہجرت جو ہے وہ پلٹنے کا نام ہے، جیسے تہجد جو ہے سو کے اٹھنے کا نام ہے، اسی طرح ہجرت جو ہے وہ پلٹنے کا نام ہے۔ آپ جن لوگوں کا ارادہ پلٹنے کا نہیں ہوتا وہ مہاجر نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار نکلنے کے بعد کہیں، دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں اگر تمہیں پریشانی آ رہی ہو تو تم زمین بہت کشادہ ہے اللہ کی، نکل جاؤ، لیکن نکل کے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس پہ وہاں کے، دیکھیں آپ ایک سورہ کہف ہے قرآن میں، اس کی 10 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے اصحاب کہف کا، کہ چند نوجوان جنہیں وہاں زمانہ خراب ہونے کی وجہ سے اپنی عبادات میں، توحید پہ رہنے میں دقت آ رہی تھی، وہ نکل گئے غار کی طرف، اور غار میں جا کے انہوں نے پناہ لیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری اس آنے کو یہاں، اس ہجرت کو قبول فرما لے اور ہمیں یہاں آسانی عطا فرما، تاکہ ہم ایک طرف ہو کے عبادت اپنی کر سکیں۔ تو دین کے لیے زمانے سے کٹ کے ایک طرف جا کے اپنی عبادات اور دین کی سربلندی کی تیاری اور اس کے بعد پھر پلٹنا، یہ ہجرت ہے۔ اچھا، ہجرت نبوی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، مولانا صاحب کیا اس کے پیچھے مقصد رہا، کیا مصلحت رہی، یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اصل میں ایک مشن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تو اس کے پیچھے مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہجرت کی اہمیت کتنی ہے۔ دیکھیے 14 نبوی کا واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ 13 سال جو مکے کے گزرے ہیں وہ بڑے مظالم کی طرح سے، اور جب ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد جو استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ہوا ہے، یہ 14 نبوی کی بات ہے، اور یہ اتنا بڑا سنگ میل ہے، آپ یہ سمجھیں کہ منزل کی ایسی نشاندہی ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتاج بادشاہ بنا دیا گیا، اور اتنی فتوحات ہوئی ہیں اور اتنا دین پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہجرت کہتے ہیں، ایک بار حضور سے کسی نے پوچھا کہ افضل ہجرت کیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں انہیں چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ برائی سے اچھائی کی طرف پلٹنا ہجرت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بعد لوگ جو اندھیرے میں تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے۔ اصل میں ان کی ہجرت لوگوں کی یہ تھی، تو اس لیے حضور کی جو ہجرت ہے، ہجری سال جو شروع ہوتے ہیں اسلامی سال، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ہجرت سے لوگ جب مدینے پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئے، اور اسلام قیامت تک کے لیے روشنی بن گیا لوگوں کے لیے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے مولانا صاحب۔ ہم انگریزی کیلنڈر کے
माह जानते हैं, माह साल जानते हैं, ख़ास दिनों के बारे में आशना हैं, जबकि इस्लामी कैलेंडर से हम लगभग नाआशना से हैं। हमें महीनों तक का पता नहीं कौन सा महीना कब है, उनके नाम तक नहीं पता, जबकि तमाम इस्लामी उमूर जो हैं इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हम करते हैं। चाहे ईद है, चाहे ईद उल अज़हा है, चाहे दूसरे तमाम तर जो इबादती जो प्रोग्राम है हमारे साल भर के, वो इसी कैलेंडर से होते हैं। मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आज ये मौका भी है और ये सवाल पूछने का बहुत मुनासिब मौका है, क्या हमें बेदारी की ज़रूरत है, बेदारी लाने की ज़रूरत है? इस बेइंतहा असल में तो जो आने वाली पौध है जी, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हमारे मदारिस हों या हमारे स्कूल्स हों, उनमें बच्चों को ये बात उनके मतलब सिलेबस में होनी चाहिए कि इस्लामी कैलेंडर ये हैं और ये महीने जो आप शुरू में आपने कहा है जी, कि 4 महीने मोहतरम बताए गए हैं। जी जी जी, उन महीनों का भी बच्चों को पता होना चाहिए, उनकी अहमियत भी पता होना चाहिए कि उसमें ये इनकी अहमियत क्यों बढ़ाई गई। अब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आज जी, से बेशक इस्लामी कैलेंडर का पहला आगाज महीना हो रहा है। जी, इसे क्यों पहला महीना बना दिया गया? वजह क्या थी मुहर्रम को ही पहला महीना क्यों बनाया गया? मैं इंशाल्लाह कल इस पे बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं आज इतनी बात बता दूं कि ये बहुत अहमियत का मामला है कि लोगों को, बच्चों को, आने वाली पौध को अपनी ईमान की बका के लिए और अपनी दीन की बका के लिए तमाम मालूमात होनी चाहिए और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही मालूम होनी चाहिए। बेशक, मतलब मुहर्रम को पहला महीना क्यों बनाया गया, इसकी क्या अहमियत है, इसकी 10 तारीख की बड़ी अहमियत है। हमें अपनी इस्लामी तारीख़ का मुताला करना चाहिए और न सिर्फ हमें मुताला करना चाहिए बल्कि अपने आने वाली नस्ल को उससे आशना कराने की ज़रूरत है। घर में एक तालीमी प्रोग्राम होना बेहद ज़रूरी है। 24 घंटे में आप ज़्यादा नहीं, मौलाना साहब, अगर आधा घंटे का वक्त अपने बच्चों के लिए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी तालीम और तरबियत हम इस ताल्लुक़ से कर सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तारीख़ के अहम वाक़यात कौन से हैं। आज हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, हिजरत नबवी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अहम वाक़यात हैं जो कि हमारे बच्चों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं मौलाना साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब फरमाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो मामला है ये सफ़र का महीना था। जी जी, और जुमेरात का दिन था और ईस्वी के हिसाब से 22 सितंबर थी जी, उसमें हिजरत हुई है। और तैयारी तो काफ़ी दिनों से थी क्योंकि इशारे आ रहे थे इस तरह के, लेकिन जब तक वाज़ेह अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आ गया तब हुजूर नहीं निकले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात आती है कि उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मशवरा करते रहते थे जी। एक लम्हा भी नहीं लगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचे और वो अपनी दोनों ऊँटनी लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल गए। और हिजरत का बड़ा अहम तरीन वाक़या आपने जब पूछा है तो जब ये निकले हैं वहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पे मक्के में गारे सूर में पहुंच गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर बिठाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गार में उतरे ये देखने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा। जाके गार की सफाई की और उसके बाद फिर अपना जो अमामा था, जो भी उन्होंने कपड़े वपड़े पहने उन्हें फाड़ फाड़ के उन जो सुराख थे उस गार में, क्योंकि खतरा ये था कि यहाँ सांप हो सकते हैं, जी जी जी, उनमें ठूसे। कुछ रिवायतों में 2 सुराख, कुछ रिवायतों में 3 सुराख के बाकी रह गए। उनके कपड़े जो जितना सदर ढका हुआ था उसके बाकी के ऊपर के कपड़े सब खत्म हो गए। और उन पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटने के बाद उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ साहब ने और दोनों पाँव रख दिए वहाँ पे और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया और फिर अपनी रान पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर रखवाया कि आप अब आराम करें। ये वो वाक़या है जिसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सारा वाक़या मरवी है। वो ये कहते हैं कि अगर मुझे उस रात के लम्हे अब अगर मुझे दे दे उस नेकी के लम्हे तो मेरी तमाम उम्र की नेकी ले ले उसके बदले में। मतलब इतना अहम मामला था हिजरत का और इतना साथ उन्होंने पूरे घर वालों ने गारे सोर में जब रहे हैं तो घर वाले खाना लेके पहुंचते उनकी बेटी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहब की। आप ये देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब वो पाँव रखे हैं वहाँ सुराखों पे तो इत्तेफाक से जब जो सांप थे वहाँ पे उन्हें जब बाकी सुराख मिले तो उसी सुराख में पहुँच गए और डंक मारे हैं। आप ये देखिए आपके जरा सी सुई भी चुभ जाए ना तो आप हिल जाते हो। बेशक जी, पाँव नहीं हिलने दिया इस वजह से कि मेरी जुम्बिश से कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खुल जाए। जब बेइंतहा डंक मारे और शिद्दत हुई जी तो आँख से पानी निकला, आंसू नहीं थे वो बल्कि ये लिखा हुआ है रिवायतों में
کہ کان سے دھواں نکلنے لگا تھا. جی جی. اور جب وہ ڈنک ان کے لگے ہیں کئی اور زہر پھیلا ہے دماغ تک پہنچا ہے تو آنکھوں سے گرم گرم پانی نکلنے لگا. وہ رخسار مبارک پہ ٹپکا تو حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے پوچھا ابوبکر صدیق کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں ہنگامی حالات میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور سانپ نے کاٹ لی. کچھ نہیں. وہاں بھی پروٹوکول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بھولے. حضور آپ میں میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ سانپ نے ڈس لیا. تب وہ پورا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی یہ بیان تمام کروں گا، لیکن واقعات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. بے شک. اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں اور ان سے سبق ملتا ہے، زندگی کا درس ملتا ہے. اب ہم شروعات کی بات کریں گے. ہر کام کا آغاز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک آداب ہوا کرتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کا آج آغاز ہو رہا ہے، پہلا دن ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. اس کا آغاز ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، محرم کا جو معاملہ ہے، جی. محرم کہتے ہیں کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہمارے اوپر. جی جی. جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے نا، ہم یہ عزم کریں کہ وہ ہم پورے سال اسے اپنے اوپر انشاءاللہ تعالی حرام رکھیں گے. جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا. اصل ہجرت یہی ہے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کی طرف مطلب بالکل مائل ہی نہ ہو، پلٹ جائیں اچھائیوں کی طرف. یہ اصل ہجرت ہے. تو محرم کا مہینہ ہمیں میسج یہی دیتا ہے. آج پہلی تاریخ ہے. آج جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے میں تو سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ عزم کریں کہ ہم ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، ہم آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں گے. اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے محرم میں انشاءاللہ. تو یہ محرم کا احترام ہوگا صحیح معنی میں. بے شک اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، اور تمام برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ محاسبہ کرنے کے بعد اچھائی کا آغاز کرنے کا دن ہے. چونکہ آج جو ہے، آج کو پہلا دن مان کر کے اگر ہم اچھائیوں کی شروعات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اور پوری زندگی ہماری اچھائیوں کی طرف جائے گی. بالکل. یہ تو میسیج ہی دیتا ہے محرم. تو ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ محرم کہتا یہی ہے کہ تم نے اپنے چیزوں کو سمیٹ لینا ہے. جس دائرے کو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ میں دیکھوں گا کہ کس نے کیا چیز آگے رکھی، کیا پیچھے رکھی. ہم یہ طے کریں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے ٹاپ پرائیورٹی، ٹاپ ترجیح پہ اپنے اللہ کو رکھیں. بے شک بے شک. جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا انہیں کریں گے، جن سے روکا ان سے رکیں گے. یہ محرم کی اہمیت ہوگی. یہ پیغام ہے، یہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. اپنے کالر سے بات کریں گے. ہمارے ناظرین ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ. انیسہ صاحبہ پہلی کالر ہیں جو کہ باندہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم کریں گے. انیسہ صاحبہ آپ کا سوال پوچھیے. انیسہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے انیسہ صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مولانا صاحب. وعلیکم السلام. انیسہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے محرم میں ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے 2-3 کلام پاک مکمل کر لیے، تو کیا اس کے باوجود بھی ہمیں قرآن خوانی گھر میں مولانا کو یا بچے مدرسے سے بلا کے کرانا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے 9 تاریخ کو رات میں کھانا بن جاتا ہے اور بہت سی جگہ 10 کو 11 کو کھانا نہیں بنتا ہے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. جی فرمائیں. جی 9 تاریخ کو کھانا بن جاتا ہے، 10 اور 11 کو. اگلا سوال کیا تھا آپ کا بہن؟ جی ہاں، اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے کو خواب میں چیٹیاں دکھ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ چیٹیاں محرم میں مطلب کیا عبادت کرنا ہے؟ کلام پاک کی تلاوت تو ہم کر ہی رہے ہیں، ماشاء اللہ 3-4 کلام تک ہو جاتے ہیں، تو یہ ہم ان کو بخش سکتے ہیں؟ بس یہی سوال. ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. علی گڑھ سے کالر ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں. ہیلو ہیلو. غالباً ہماری فون لائن پر اس وقت موجود نہیں ہیں. انیسہ بہن کے کئی سارے سوالات ہیں مولانا صاحب. پہلا تو محرم کے مہینے میں جو انہوں نے کلام پاک کے تعلق سے کہا ہے کہ جو تلاوت کلام پاک کرتے ہیں 2-3 کلام پاک مکمل کر لیتے ہیں، باوجود اس کے کیا وہ کہتے ہیں کہ جو مدارس کے ہمارے بچے ہیں ان سے جو ہے وہ تلاوت کرانی چاہیے گھر میں؟ اصل تو خود ہی تلاوت کرنی چاہیے. اور مین اصل میں قرآن جو ہے وہ خالی تلاوت کی چیز ہے. تلاوت میں ساتھ میں ترجمہ غور و فکر ضروری ہے. جو بھی زبان انہیں بہن کو آتی ہو اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو علماء دین سے معلوم کرا لیں.
لیکن جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تب تک آپ کلام پاک کا حق ادا نہیں کر رہے. اصل میں یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، صرف ثواب تو ملتا ہی ہے، تو بہت ہلکی چیز ہے جی. یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت جب ملے گی جب یہ اپنی زبان میں پڑھیں گی. بالکل کسی بچوں کو یا بلا کے کوئی قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج سے عزم کریں کہ میں اگر 2 پارے روز پڑھوں گی تو 2 پاروں کا ترجمہ ساتھ میں پڑھوں گی، بلکہ چاہے 1 پارہ کر دیں اور 1 پارے کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس میں غور و فکر بھی کریں کہ اللہ نے یہ چیز کیوں کہی، یہ کیوں حکم دیا، اس سے کیوں روکا. اس سے ہی نہیں ہدایت ملے گی. اصل تو یہ اس محرم کی پہلی تاریخ میں طے کریں کہ میں نے کلام پاک کو انشاءاللہ اپنے دل و دماغ اور اپنے خون رگوں میں اتارنا ہے، خون کے ساتھ، اور اس پہ عمل کرنا. یعنی بہتر یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک خود کریں، کثرت سے کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں. آئیے کولکتہ سے شمیم سے بات کرتے ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا شمیم، سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا شمیم صاحب. حکیم صاحب سے میں یہ معلوم شوگر کے لیے کچھ بتائیں. شوگر کی سائنس کی پریشانی بھی ہے اور شوگر کی پریشانی بھی. بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں شمیم صاحب. جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا چونکہ بہن عارفہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم عارفہ، آپ کا سوال پوچھیے. جی اطہر بھائی، ہمیں یہ جاننا ہے مولانا صاحب سے کہ محرم کے بارے میں بہت ساری اچھی باتیں بتا دیں جو سال بھر تک ہم لوگ عبادت کر سکیں. اس طرح کی عبادات کے تعلق سے آپ جاننا چاہتی ہیں کہ محرم الحرام میں خاص طور پر کیا ہمیں عبادات کرنی چاہیے. یہ سوال جو بہن عارفہ کا ہے محترم، اور یہی سوال ہمارے پاس انیسہ بہن کا بھی آیا تھا کہ اس ماہ میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے. بہن نے یہ کہا ہے کہ اس ماہ کے ساتھ ساتھ پورے سال بھر ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے، یعنی نفل عبادات کی طرف ان کا اشارہ ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، اور یہ ماہ محرم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس وجہ سے تو اس میں لوگ تھوڑی سی عبادات بڑھا دیتے ہیں جی. اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جتنے زیادہ نفل پڑھیں، 2 کر کے نفل پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس میں غور و فکر اور صدقات بڑھا دیں. مطلب اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بہت تفصیل سے بیان کریں گے محرم کے بارے میں اور اس کی چیزوں کے بارے میں. لیکن آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ نے اتنی زندگی دی ہے کہ آپ کو یہ مہینہ میسر آیا ہے، اگلی سال پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو، تو آپ اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس میں جتنی زیادہ عبادت آپ کر سکیں وہ باقی انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیل سے سب چیزیں بتاؤں گا. خاص عبادات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو آنے والا شمارہ ہے اس میں بات کریں گے. لیکن ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. کولکتہ سے شمیم صاحب کا سوال، 2 سوال ہیں محترم. ایک تو شوگر کی پریشانی ہے ان کو، دوسرا سائنس کی پریشانی ہے. جی شوگر کے لیے تو تمام ناظرین نوٹ کر لیں. 100 گرام کلونجی، 100 گرام کھانے کا گوند، 100 گرام جو، 100 گرام گیہوں، یہ 4 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکائیں. پک کے جب وہ 3 گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں چھان کے، اور جو سامان بچے اسے دوبارہ 2 گلاس پانی میں پکا لیں. جب وہ پک کے 1.5 گلاس رہ جائے تو اسے بھی اسی بوتل میں بھر لیں. اور پھر وہ جو آپ نے پانی بھرا ہے، 1 کپ پانی، وہ جو دوائی بنائی ہے آپ نے، وہ صبح کو نہار منہ ڈیلی لینا ہے 10 دن تک، اور اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے. یہ 1 مہینے چل جائے گا آپ کا. انشاءاللہ آپ کی شوگر 10 ہی دن میں نارمل آ جائے گی. مٹھائی اور پھل بند رکھیں. سائنس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ کلونجی اور زیتون کا تیل یہ برابر مقدار میں ملا لیں، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل، اور یہ ڈراپر میں بھر کے ناک میں ڈالیں 1 بوند. آپ کو تھوڑی سی مرچ لگے گی لیکن برداشت کر لیں. اور ایک آپ کام یہ کریں کہ پھٹکری کا ٹکڑا لے لیں اور اسے توے پہ ڈالیں گے تو وہ کھل جائے گی. اب وہ اسے کھلنے کے بعد اسے اتار کے پیس لیں، جب وہ سوکھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے، اور پیس کے کسی ڈبیا میں بھر کے رکھ لیں. آدھا چمچ وہ پھٹکری جو پیسی ہوئی ہے اسے آدھا گلاس تیز گرم پانی میں ملا کے، اتنا تیز ہو کہ ناک برداشت کر لیں، اور ہتھیلی میں لے کے ناک میں چڑھائیں جیسے وضو کرتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں. آپ کی سائنس کی پرابلم 15 دن میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ نہ آپریشن کرانا پڑے گا، نہ کوئی دقت آئے گی. یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور شوگر کے لیے کم سے کم 41 بار ایک آیت ہے قرآن کی، سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت، ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ پڑھا کریں انشاءاللہ. قنیس فاطمہ صاحبہ منتظر ہیں کولکتہ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا قنیس صاحبہ، سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بہن کیا سوال ہے؟
جی ہمارا سوال ہے کہ ایک ممی ہے، ان کا ہر وقت سر میں گیس چڑھ جاتا ہے اور پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اس کا لیے، اور چھوٹا بھائی ہے اس کا بعد میں دماغ گرم ہو جاتا ہے ذرا سی بات میں. اور تیسرا سوال ہے ہمارے ناک میں نا ایلا ہو گیا ہے بھائی، بہت دن سے دوا کرے لیکن کچھ ہو رہا ہے. بھائی کو غصہ، ناک کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ جی ناک میں ایلا ہوتا ہے نا مسا ٹائپ پر، اور سر میں بھی 2 ہے، وہ بڑھ رہا ہے. ناک کے اندر ہے یہ مسا؟ نہیں، باہر حصے میں، باہر ہے، ناک پر مسا ہے. بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اور ایک کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. شیخ نورانی صاحب ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا شیخ نورانی صاحب؟ آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، فرمائیں. جی جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ٹی وی کے سوال تھا کہ بھائی کوئی مولانا بتاتا نہیں کہ بھائی جنت یہ کرنے سے ہی مل جائے گی کر کے، ہر کوئی بتاتے وہ اللہ نے چاہا تو جنت مل جائے گی. کن اعمال سے جنت ملے گی، سوال آپ کا یہ بنتا ہے. بہت شکریہ. کس اعمال سے جنت ملے گی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے. جی کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، وجہ صاحب سے پوچھنا ہے تو کہ پیٹ کے لیے، پیٹ سیدھے سائڈ سے اکڑا رہتا میرا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیٹ اکڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کئی سارے سوالات ہیں ہمارے شیخ نورانی صاحب کے سوالات سے ہم آغاز کرتے ہیں. ان کا اہم سوال یہ ہے کہ کن اعمال سے جنت مل سکتی ہے؟ اصل میں جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، اعمال سے نہیں ملے گی. بے شک. اعمال سے جنت میں درجے بلند ہوں گے، بے شک، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جی کہ اعمال، اصل میں اعمال پہ اگر بھروسہ کیا تو وہ شرک ہے. ہمیں بھروسہ اپنے اللہ کے فضل پہ ہونا چاہیے، اس کی رحمت پہ ہونا چاہیے. بے شک. اعمال کا حکم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اعمال کی بات کی ہے، اس لیے اعمال کرنے ہیں. بھروسہ اللہ کے فضل پہ کرنا ہے جنت میں داخلے کے لیے. بے شک ذرا نواز ہے مین چیز جو ہے، آپ کو سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے، اور شرک سے بچنے کے بعد مین جو چیزیں ہیں وہ نمازوں کی پابندی، اور 30 روزے، پیسے ہوں تو حج، پیسے ہوں تو زکوٰۃ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق. بہت اچھی یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا، اور پھر اللہ کا فضل ہوگا، آپ جنت میں انٹر ہو جائیں. کسی کا برا مت کریے، جی اخلاق، مت کیجیے، یہ سب چیزیں اخلاق میں آ جائیں گی. کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہوتا، نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے. صحیح بات ہے. حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں. تو اس لیے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ کبھی بھی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ نظر اپنے اللہ کے فضل پہ رکھیں. بے شک، اور بے شک اچھے اعمال تو ہمیں کرتے رہنے ہی چاہیے، وہ تو حکم ہے وہ کرنے. ایک سوال بہن انیسہ کا ہمارے پاس ہے. بچے نے ان کے خواب میں چیٹیاں دیکھی ہیں، تو کس طرف اشارہ ہے اس کا؟ کوئی حرج نہیں ہے بالکل اس میں. یہ تھوڑا سا صدقہ کر دیں، کچھ آٹا وغیرہ، جی کسی غریب کو 1-2 مٹھی آٹا روز نکال لیں. جب 10-15-20 دن میں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کسی غریب کو دے دیں، اور اس بچے پہ دم کر دیا کریں روز. وہ نوٹ کر لیں تمام ناظرین جنہیں الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، کہ ایک بار درود شریف پہلے، پھر ایک بار سورہ فاتحہ، پھر ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار تینوں قل بعد والے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری، اور پھر بچوں کے جسم پہ پھیر دی، اور اپنے جسم پہ پھیر لی. یہ سنت طریقہ ہے، اس سے آپ الٹے سیدھے خوابوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. کرناٹک سے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، نعیمہ صاحبہ. نعیمہ بانو صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمائیں. نعیمہ صاحبہ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ نعیمہ بانو صاحبہ ہماری فون لائن پر اگر آپ ہیں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں. غالباً نعیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. شیخ نورانی صاحب کا ایک سوال یہ بھی ہے، ان کا پیٹ اکڑا رہتا ہے. ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کلونجی 100 گرام، جی میتھی بیج 100 گرام، اور ہینگ 5 یا 10 گرام لے کے پیس کے رکھ لیں گرائنڈر میں، اور آدھا چمچ تینوں ٹائم گنگنے پانی سے لے لیں، صبح دوپہر شام کسی بھی وقت. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پیٹ جو ہے کبھی بھی افارہ نہیں ہوگا اس میں، اور گیس نہیں بنے گی زیادہ انشاءاللہ. اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں، گھونٹ گھونٹ کر کے، جیسے چائے پیتے ہیں کھولتا ہوا پانی، جیسے چائے آپ لیتے ہو سیپ کر کے ایک گھونٹ کر کے، اس طرح 1 گلاس صبح 1 گلاس شام روٹین بنا لیں. انشاءاللہ تمام پریشانی پیٹ کی ختم ہو جائیں گی، اور آگے کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 300 بار پڑھ لیا کریں. آپ دیکھیں آپ کی صحت کتنی بڑھیا ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. محمد ادریس صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اڑیشہ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں محمد ادریس صاحب.
टी वी की आवाज़ बंद कर दीजिए मोहम्मद इदरीस साहब और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, यही जानना चाहते हैं कि घुटना में दर्द है और समझ लीजिए मार्च महीना से भैया जो है बिल्कुल घुटना मूव नहीं ले रहा है, एकदम टाइट का टाइट है। शुगर तो नहीं है? आपको शुगर तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया है मौलाना साहब तक। मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए मोहम्मद इदरीस साहब? ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया है मौलाना साहब तक। मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए मोहम्मद इदरीस साहब? इन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पिया करें, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह लें, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें बराबर बराबर मिकदार में, इन्हें मिला के रख लें, सफूफ बन जाएगा। आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद लें, इंशाअल्लाह ताला इनका घुटने का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। 1 चम्मच जैतून का तेल भी पी लिया करें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अंदर एक लिक्विड होता है घुटनों में वो ग्रीस कहलाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, वो अल्लाह के हुक्म से जैतून के तेल से पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इदरीस साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज़मा साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे भाई की पथरी के ताल्लुक से पूछना था, जैसे उसको बहुत टाइम हो गया इस मरज को। पथरी है? पथरी उसके बनती है, निकलती हैं, मतलब छोटी छोटी भी हैं, अब तो बड़ी बड़ी हो गई है, कोई 20 mm की हो गई है, कोई 16 mm की हो गई है। गुर्दे में? तो जी किडनी गुर्दे में है? कहाँ है? गुर्दे में बनती है? पेट का तो इलाज करवा रहा है अपना कंटिन्यू, और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है उसका, और बीपी भी हाई रहता है उसको काफी ज्यादा, 160 नीचे का 100 180 ऐसे हो जाता है उसका, अमूमन रहता है, तो वो गोली खाता है उसके लिए रोजाना। एज? उम्र तो क्या है? जी उम्र क्या है? उम्र है उसकी 30 साल। 30 बरस है जी मौलाना साहब। जी तो इसके लिए बताए, मतलब जैसे कि उसकी पथरियाँ निकल जाएं। पथरियाँ निकल जाएं, गुर्दे में है कि नली में है? मुझे वालिद के लिए अपने पूछना था, उनको ना गैस की प्रॉब्लम है, तो उनका बहुत पेट टाइट रहता है, और कहते हैं कोई गुल्ले से बन रहा है, मतलब वो अपनी बात को समझा भी नहीं पाते, क्योंकि बुजुर्ग है, 70 साल उनकी उम्र है, तो वो कहते हैं मेरे इधर गुल्ले बन रहे हैं, इधर गुल्ले बन रहे हैं। तो मैंने उनको बीच में ऐसी, मतलब हमने डॉक्टर इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ उनको फायदा भी नहीं हो रहा है उससे। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जी मौलाना साहब, जो पथरी का मसला है, पथरी के लिए तो इन्हें करना चाहिए कि 2 किलो नींबू मंगा लें बाजार से जी, उनका रस निकाल लें किसी बर्तन में। 2 किलो नींबू का रस निकाल कर उसमें 3 कौड़ी डाल दें। कौड़ी आती है जो समंदर के किनारे मिलती है, देसी दवाई वालों को यहाँ मिल जाएगी। 3 कौड़ी ले लें, 2-3 रुपए की दे देंगे वो, और उस नींबू में रात में छोड़ दें, नींबू के रस में जी। सुबह तक वो उसमें घुल जाती है। अच्छा, कौड़ी घुल जाएगी। निहार मुंह 2-3 चम्मच वो नींबू का रस पीना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला वो खत्म होने से पहले पथरी टूट के खत्म हो जाएगी और आगे बनेगी भी नहीं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम पीते रहें। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी, जो कस्तशीरी कहलाती है, कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। ब्लड प्रेशर के लिए 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाएं, और थोड़ी देर नंगे पाँव फिरा करें फर्श पे। तस्बीहात नोट कर लें, या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और 40 बार ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके अलावा चलते फिरते या वहाँ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आगे पथरी नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़मीन साहिबा का सवाल जानते हैं, कानपुर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं क्या सवाल है बहन? नाज़मीन साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाएं। हेलो जी हेलो, हम आपको सुन रहे हैं बहन। आप टीवी की आवाज़ जब तक बंद नहीं करेंगे आपकी आवाज़ नहीं आ पाएगी। सवाल पूछ रहे हैं, सर में दर्द होता है 24 घंटे। जी, सर में दर्द कितने साल हो गए? सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन मेरे ख्याल से परेशानी है। सर में दर्द होता है, सिर में दर्द। जी, आपका सवाल हमें मिल गया। सर के दर्द के लिए आप ये करें मेरी बहन कि आप तेल कलौंजी और तेल जैतून मंगा लें, अब बराबर मिकदार में ड्रॉपर में भर के 1-1 बूंद नाक में डालें। 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खाएं। 2 बादाम, 2 काली मिर्च, 4 किशमिश रोज रात को सोते हुए खा लिया करें। हमेशा के लिए सर का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार रोज पढ़ें। 5-10 मिनट में पढ़ा जाता है। 5 नमाजों की पाबंदी अपनी रखें। संभल से नसरीन साहिबा हैं अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम आपका नसरीन साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी के कान बहता है, दवा खिलाती है जब तक तो सही रहता है और उसके बाद में कान बहने लगता है। उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र है 17 साल है। 17 बरस है। मौलाना साहब, और एक सवाल मेरा ये है कि मुझे गैस बहुत बनती है और शुगर भी है मुझे। गैस बनती, गैस और शुगर। और मेरे सीधे तरफ फूले में बहुत हड्डी में दर्द रहता है सर। ठीक है, आपके तीनों सवाल हमारे पास पहुंच गए हैं। जी मौलाना साहब। देखो, जिस बच्ची का कान बहता है उसे 3 काजू रोज देने हैं, सादे काजू सफेद, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो मंगा के बाजार से पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। और कान में देसी घी की बूंद डाला करें, जो कान बह रहा है देसी घी गर्म करके 1 बूंद निवाई सी उसके कान में डाल दें, और उसे नमक के पानी के गरारे कराएं बच्ची को। या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 100 बार पढ़े, और चलते फिरते या वहाब पढ़ती रहे। इंशाल्लाह कान उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उनको गैस और शुगर की परेशानी है, इसके लिए शुगर के लिए मैंने सबसे शुरू में जो नुस्खा बताया दोबारा बता रहा हूँ, सब नाज़रीन नोट कर लें जी। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूँ, ये 4 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह से पका लें। जब पक के पानी वो 3 गिलास रह जाए तो उसे बोतल में भर लें ठंडा करके, और बाकी जो बचा हुआ सामान है उसमें दोबारा 2 गिलास पानी मिला के उसे अच्छे से पकाएं। जब वो 1.5 रह जाए तो 1.5 गिलास वो बचा हुआ पानी उसमें भर लें बोतल में, उसी बोतल में, और ये सामान फेंक दें। 1 कप ये जो आपने इकट्ठा किया है दवाई, 1 कप रोज पीना शुरू कर दें 10 दिन तक, और उसके बाद फिर उसे 1 दिन छोड़ के पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 1 महीने में आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। मिठाई और फल बंद। गैस के लिए मैंने 100 ग्राम मेथी बीज और 10 ग्राम हींग डाल के उसे पिसवा के रख लें सफूफ बना के, और आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद ले लें या वैसे ही ले लें निवाए पानी से। इंशाल्लाह पेट में कोई अफारा नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं और गैस नहीं बनेगी। तमाम नाज़रीन के लिए इस बीमारी के लिए गैस की या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। अच्छा, हड्डी में दर्द की शिकायत भी बताई है, कूले की हड्डी में उसके लिए इन्हें चाहिए कि हल्दी वाला दूध पिया करें रात को। लगभग आधा चम्मच हल्दी दूध में डाल के पी लें, या हल्दी फाँक लें ऊपर से दूध पी लें। आइए रेहाना साहिबा से बात करते हैं, महाराष्ट्र से हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं बहन रेहाना, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। हाँ, मेरा मुझे सबसे सवाल है कि हमारे शोहर के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, और एक बच्ची हमारी हमेशा बुखार आता है उसको। घुटनों में दर्द रहता है? हाँ, हमारे शोहर के। और बच्ची को क्या रहता है? बच्ची को हमेशा बुखार आता है। बच्ची की उम्र क्या है? कितनी उम्र बच्ची की? 10 साल। 10 बरस है जी। लेकिन मौलाना साहब, हम कुछ जो हमारे बकाया सवाल हैं जो पहले कनीस साहिबा के हैं, कनीस फातिमा की कोलकाता से, तो वो हम सवालात ले लेते हैं। उनका पहला सवाल ये है कि सर में गैस चढ़ जाती है, वो क्या करें? उनको ये चाहिए कि वो जो मैंने बताया अभी कि गैस के लिए जो दवाई मैंने बताई है, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी बीज, 10 ग्राम हींग पीस के रख लें, आधा चम्मच तीनों टाइम खाएं। 3 इंजी सुबह को निहार मुँह खाएं, और कलौंजी तेल और जैतून तेल बराबर मिकदार में मिला के रखें, ड्रॉपर में भर के 1-1 बूंद सुबह शाम डालें नाक में। थोड़ी मिर्ची लगेंगी, बर्दाश्त कर लें। 4-5 दिन में इंशाल्लाह ताला सर का दर्द भी और गैस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह पढ़ती रहें। अच्छा, भाई को गुस्सा आता है, उसके लिए क्या इक़दाम करें? उसके लिए उन्हें जब वो सोते हुए उनके भाई, तो उनके सिराने खड़े होके 21 बार या शहीद पढ़ के उनके ऊपर फूंक मार दिया करें, दम कर दिया करें, और 3 बार दुरूद आगे पीछे पढ़ के 21 बार सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ के उसके पायतियों की तरफ खड़े होकर उसके ऊपर दम करें बच्चे के। 5-4 दिन में इंशाल्लाह उसका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। या वदूद किसी दिन मगरिब के बाद पढ़ के चीनी दम कर लें, और वो चीनी उस बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और नाक पर मस्से की शिकायत भी बताई है उन्होंने, उसके लिए चाहिए नाक पे हो, सर में हो मस्से, सेब का सिरका ले लें कप में, और रुई भिगो के मस्से पे लगाएं। अगर मिर्चे लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें सेब के सिरके में। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मस्से खत्म हो जाएंगे। और ज़्यादा बड़े बड़े मस्से हों तो 2 चने के बराबर फिटकरी खा लिया करें। फिटकरी जो बाजार में मिलती है, 2 चने के बराबर टुकड़ा लेके और पानी से निकल लिया रोज सुबह शाम। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 1 तस्बीह, और या सलाम या अल्लाह चलते फिरते पढ़ें, इंशाल्लाह मस्से नहीं होंगे दोबारा इंशाल्लाह ताला। लखीमपुर से शफिया सवाल पूछना चाहती हैं, फरमाए बहन शफिया, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। रहमतुल्लाह। बताएं बहन।
جی بھائی ہمیں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. میرے بھائی کی عمر 40 سال کی ہے اور وہ جو ہے اکثر ان کی سانس پھولنے لگتی ہے اور روز مطلب کیا ہر دوسرے یا تیسرے دن ان کا بی پی بھی لو ہونے لگتا ہے. اس کی بہت ویسے علاج دوا ہوا تو کھا رہے لیکن مولانا صاحب آپ کچھ بتا دیجیے ان کو. بہت بہتر آپ کا سوال بہن ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ہاشم صاحب سے اور بات کر لیں, ہماری فون لائن پر موجود ہیں غازی آباد سے. فرمائیں ہاشم صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم اطہر بھائی. وعلیکم السلام بھائی ہاشم بتائیں. مجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرے بیٹے کو جو ہے قریب 1.5 مہینے سے پی گیا ہوا ہے. دوا بھی کر رہے ہیں اور مطلب دیسی بھی کر رہے ہیں, مطلب ویسے بھی دکھا رہے ہیں لیکن صحیح نہیں ہو پا رہا. کتنی عمر ہے بچے کی؟ 12 سال کی عمر ہے. 12 سال ہے. اور کتنے دن سے پی لیا ہوا ہے؟ قریب 1.5 مہینہ ہو گیا. قریب 1.5 مہینہ ہو گیا. جی مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے بھائی کو؟ پیلیا کا مسئلہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم 1-2 سوال اور ہیں. ایک تو ریحانہ صاحبہ کا. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. کچھ اور جاننا ہے؟ جی آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے, گھٹنوں میں درد کی شکایت ہے, تو اس کے لیے بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اصل میں ناظرین اگر سوال اچھے سے سب کے سنیں نا تو انشاءاللہ چیزیں نوٹ کر لیا کریں, پھر بہت سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. اور لوگوں کو موقع ملے گا. میری یہ گزارش ہے لوگوں سے. جی. شروع میں نے بتایا گھٹنوں کے درد کے لیے 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پینا ہے. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھانی ہے. کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. اور 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا کریں رات میں سوتے ہوئے. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. ہمیشہ کے لیے گھٹنوں کا درد 40 دن کے اندر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا انہوں نے بچی کے تعلق سے سوال پوچھا ہے. 10 برس کی بچی ہے, بخار رہتا ہے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اسے کم سے کم 3 منقع صبح دوپہر شام دیں اور گلے اس کے چیک کرائیں. ہو سکتا ہے ٹونسل کی وجہ سے اسے بخار آ رہا ہو, کیونکہ پوری تفصیل نہیں پتا تو صرف منقع میں بتا سکتا ہوں. اگر گلے آ رہے ہوں گے اس کے تو جو کستے شیری کہلاتی ہے نا کوٹ مٹی, وہ آدھا چمچ یہ پسی ہوئی کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور اس کے منہ میں رکھیں, وہ ٹافی کی طرح چوسے اسے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, بخار بھی ہمیشہ کے انشاءاللہ تعالیٰ. عظمیٰ صاحبہ کا بریلی سے سوال ہے اپنے والد محترم کے لیے. گیس بنتی ہے, گیس کے گلوں کو انہوں نے بتایا کہ جو ان کے والد بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں گیس کے گلے کبھی یہاں ہو گئے کبھی وہاں ہو گئے, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں انہیں یہ چاہیے کہ کلونجی 100 گرام, مینتھی بھی 100 گرام, ہینگ 10 گرام پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم دیں انہیں. اور انہیں مہندی پتہ کلونجی اور کوٹ مٹی پسوا کے رکھیں, وہ آدھا چمچ 2 ٹائم کھانے کے بعد دیں. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. گیس نہیں بنے گی انشاءاللہ, نہ کوئی درد ہوگا انشاءاللہ. پیٹ کے جو گلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ جو میں نے بتایا چورا نہیں. جی 40 برس کی عمر ہے. یہ شفیہ صاحبہ کا سوال ہے. 40 برس کی عمر ہے, سانس پھولتی ہے, بلڈ پریشر لو رہتا ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور زیتون کا تیل 1 چمچ صبح شام پیئے, چمچ میں لے کے ایسے چاٹ لیا کریں. اور تھوڑے سے ادرک کے پیس کھا کے نا 2-3 قاش ادرک کی کھا کے اوپر سے شہد چاٹ لیا کریں. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ سانس کا چکر جو ہے نہیں, سانس جو پھولتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ٹھنڈا کھٹا, اور اگر یہ سگریٹ پیتے ہوں یہ بند کرنا پڑے گا کہ ٹھنڈا کھٹا اور سگریٹ نہ پیے, پرہیز کا بھی خیال. ہاں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. ٹھنڈا پانی فریج کا برف کا بالکل بند کر دیں. بہت شکریہ. ہاشم صاحب کا سوال اپنے بچے کے تعلق سے ہے. بیٹا ان کی 12 برس کی عمر کا ہے اور ان کو 1.5 ماہ سے جو ہے پی لیا ہے. ہاں یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. آپ یہ دیکھیں ایک چیز آتی ہے لسوڑے ہاشم بھائی, 1 چمچ لسوڑا پسا ہوا, آپ اسے 20-30 روپے کے لسوڑے منگا کے پسوا کے رکھ لیں. 1 چمچ لسوڑے پسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. 15 پودینے کی پتی, 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکا لیں. جب پک کے پانی کم رہ جائے اسے چھان کے سامان پھینک دیں اور پانی اسے پلا دیں. 3 منقع کم سے کم 4 یا 5 بار دن میں دیں, جس سے اسے کمزوری نہ آئے. اور 1 کپ لوکی کا رس اسے دینا شروع کر دیں نہار منہ بچے کو. لوکی کا رس اس طرح نکالیں, میں چھلکوں کے لوکی کو کدوکس میں گھس کے اور کپڑے میں ڈال کے اسے نچوڑ لیں, اتنا کہ 1 کپ ہو جائے. وہ 15 دن تک یہ علاج چل لیں, آپ کے بچے کا پیلیا ختم اور دوبارہ پلٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ. بچے کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں, کھلا پڑے جتنا مرضی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں مجاز صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے کھانے پینے کی
اور جو چیزیں قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے اسوۃ الحسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 نمونہ ہے حضور ہمارے لیے، بہترین نمونہ، سمبل ہے کہ اس طرح سے زندہ. تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہم استعمال اگر کریں گے. حضور انکک چیزیں زیادہ کھاتے تھے، مطلب پھل ہے، دودھ ہے، گوشت کو بھی بھون کے کھاتے تھے. ہمارے ہاں جو مسالوں کا اور گھی کا چکر ہے نا، آج بھی عرب میں چکر اتنا زیادہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا روسٹڈ چیزیں لوگ زیادہ کھاتے تھے. آج جو ہم نے بازار کے کھانے اپنے بچوں کو چھوٹ دے دی نا، جنک فوڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کے لیور خراب ہو رہے ہیں بہت. تو میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کو چیزیں بنا کے دیں، دعائیں پڑھتے ہوئے کھانے بنائیں. باہر لوگ کس طرح کے کھانے بنا رہے ہیں، کیسی ان کی حالات ہیں، کیسی ان کی عادتیں ہیں، کیسی ان کے اندر گند ہے، کیسی ان کی گندی سوچیں ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا کھلا رہے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے اندر وہ چیزیں ضرور اپنا اثر رکھتی ہیں. کیونکہ کھانا جو ہے وہ ایک ایسی غذا ہے جو آپ کے جسم میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے. بے شک سادگی ہونی چاہیے، زندگی میں بھی سادگی ہونی چاہیے. یہ بہت احتیاط ضروری ہے. پہلے تو مائیں روٹی پکاتی رہتی تھی، دعا پڑھتی رہتی تھی. اب ایک ماں کی پکائی ہوئی روٹی وہ چاہے یہ میرا بچہ 2 یا 3 روٹیوں کے بعد 1 روٹی اور لے لے. اور جب آپ بازار میں کھانا کھا رہے ہیں وہاں آپ کو کون پوچھ لے گا، کون محبت سے آپ کو کھانا کھلائے گا؟ صحیح بات ہے. نہ وہ سب کمرشل معاملہ، نہ وہ شفقت ہوگی، نہ وہ محبت ہوگی، اور نہ وہ صفائی ہوگی، اور نہ اس میں وہ اتنا قوت ہوگی. مقوی کھانا گھر پہ ہی ملے گا اور سادے کھانے میں زیادہ بہتری ہے. فرحانہ صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر منتظر ہیں چنئی سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا فرحانہ. فرحانہ صاحبہ سوال پوچھیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، بتائیں. میں چنئی سے فرحانہ بات کر رہی ہوں. جی خیر مقدم آپ کا. میرے 2 سوال ہیں. میرے شوہر ڈائلسس پر ہے، ٹوائس ڈائلسس ہے ان کا. کچھ ان کے لیے آپ بتا دیں مولانا جی. اور ایک میرا دوسرا سوال ہے، میری بیٹی کو PCO کی شکایت ہے، اس کے لیے بھی آپ کچھ بتا دیں. PCO یہ ہے کیا؟ اس کو زیادہ تفصیل سے بتائیں. میری بیٹی کو PCO کی شکایت ہے. یہ کیا شکایت ہوتی ہے؟ تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتائیں، تفصیل سے بتائیں. PCO کی پریشانی ہے ان کو، مطلب کہ جو ان کے پیریڈز آتے ہیں تو جلدی بند نہیں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کا علاج بھی چل رہا ہے. وہ ایسے ہی وہ علاج ابھی بند نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے بچی کی؟ میرڈ تو نہیں ہے بچی کی عمر 22 سال ہے. شادی تو بھی نہیں ہوئی ہے؟ جی نہیں، ابھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. عمر صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیں، دلی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا عمر صاحب، سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ابھی حال ہی میں 7-8 دن ہوئے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے پیٹ پہ سے گر کے. جی. تو اس کے اندر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، دوائی کھا رہا ہوں لیکن درد کم نہیں ہو رہا ہے. درد رہتا اور دوسرا پتہ نہیں کس وجہ سے برکتیں نہیں ہو رہی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے عمر صاحب، آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. فرحانہ صاحبہ کے سوال سے پہلے ان کی بیٹی کے تعلق سے بات کریں. بیٹی کا جو اصل میں ان کا جو معاملہ ہے، بیٹی کا جو بلیڈنگ اس سے زیادہ ہوتی ہے، انہیں یہ چاہیے کہ آدھی چھٹاں کشمش، 30 گرام میٹھی کشمش، لیکن کھٹی ہوگی تو نقصان کرے گی. یہ بات دھیان رکھنا میری بہن، آپ میٹھی کشمش کا انتظام کریں. کندھاری کشمش آتی ہے ایک، اس کا آپ میں نے نام بھی بتا دیا، کندھاری، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. وہ کشمش کی پڑیاں بنا کے رکھ لیں اور 1 پڑیا روز 30 گرام کشمش کی اسے ناشتے میں دے دیا کریں 1 مہینے تک. 1 کلو کشمش منگا لیں، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے پیریڈ کی پرابلم ختم ہو جائے گی اس سے. اور سورۃ طلاق کی 4 نمبر آیت، 65 نمبر سورت ہے سورۃ طلاق، اس کی 4 نمبر آیت کا ورد رکھے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، 1 تسبیح، اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھے. اللہ نے چاہا تو اس کی پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو. انشاءاللہ. کتنا آپ نے خوراک کتنی بتائی ہے میٹھی اس کی؟ میٹھی کشمش کی خوراک آدھی چناک، یعنی کہ 30 گرام میٹھی، 30 گرام کے قریب روز کشمش ناشتے میں لینا ہے انشاءاللہ تعالی. ان کے ہسبینڈ ڈائلسس میں ہیں جی، ان کا ڈائلسس ابھی چالو رکھیں اور 1 انجیر انہیں نہار منہ دینا شروع کر دیں. اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی کا صفوف بنا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ دونوں ٹائم انہیں دیں. کچھ دنوں کے بعد ان کی انشاءاللہ ڈائلسس کم ہوگی اور اس کے بعد بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یا وہاب
कम से कम 1000 बार रोज पढ़े हों, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। अच्छा, उमर साहब का दिल्ली जो सवाल है, पेड़ से गिर गए हैं, हड्डी टूट गई है, उसमें दर्द बहुत रहता है। हाँ, उन्हें हल्दी वाला दूध, कम से कम 1 चम्मच हल्दी दूध में घोल के पिएं और 5 काजू रोज खाएं। अब मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी पिसवा के रखें और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और जो उनके यहाँ बरकत नहीं है उसके लिए एक तो नमाजों पे अपनी देखें, ध्यान देंगे कि नमाजों में कोताही तो नहीं है। जी जी। 5 नमाजों की पाबंदी, 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और 40 बार आयत करीमा पढ़ें। इंशाल्लाह इनका हाथ भी ठीक हो जाएगा और कारोबार भी और बरकत भी हो जाएगी। हम खैर बरकत की बात कर रहे थे, आगाज़ की बात कर रहे थे, अच्छे कामों का आगाज़ कब होना चाहिए। हम अपने कैलेंडर के, इस्लामी कैलेंडर के ज़िक्र के साथ अपनी बात का आगाज़ किया। हमारा आज का मौजू लगभग इसी तरीके का था। उसमें जो आखिरी हमने बात कही थी कि बेहतर काम का आगाज़ हमें आज से, अब से और बिल्कुल अभी से शुरू कर देना चाहिए। और इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी और तमाम नाजरीन की आपने मजा साहब रहनुमाई फरमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ आबरी का। तो नाजरीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं ना जाए, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें अपने मेज़बान अतहर को, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।